ہر انسان خوش رہ سکتا ہے اور اس کے لیے اسے زیادہ تگ و دو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اگر کچھ چاہیے تو وہ اپنی سوچ اور اپنے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ خوشیاں بادل کے اس اجلے ٹکڑے کی طرح ہوتی ہیں جو پل بھر کے لیے سایہ کر کے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ دکھ اور پریشانیاں سردیوں کی ان طویل راتوں کی مانند ہوتی ہیں جو کٹتی ہی نہیں ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو خوش نہ رہنا چاہتا ہو۔ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوش رہیں۔ اس کی ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزر جاتی ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمارے لیے خوشیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دولت کو پا کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خوشیاں بانٹ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی خوشی کا پیمانہ اعلیٰ رتبہ و اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خوش رہنے کے لیے اپنی سوچ اور انداز میں تبدیلی لانی ہوگی۔ سائنسدانوں نے اپنی مطالعاتی جائزے میں خوش رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ خوش رہنے والے افراد ان لوگوں کی نسبت زیادہ جیتے ہیں جو ہر وقت جلتے کڑتے اور حسد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کیوں خوش ہے، فلاں انسان کو اتنی زیادہ عزت کیسے مل گئی، فلاں انسان کو اتنا خوبصورت گھر کیسے مل گیا، ان کی ساری زندگی یہی سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ ان کو یہ سب کچھ کیسے ملا۔ حالانکہ وہ لوگ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے جینے کے لیے کچھ کوشش کرتے، کچھ ہاتھ پاؤں مارتے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے۔ خوش رہنے کی ایک بہت ہی سستی اور عام سی کوشش یہ ہے کہ برطانیہ میں ماہرین نے 40,000 سے زیادہ گھرانوں پر کیے جانے والے ایک مطالعاتی تجزیے میں انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم ہوا کہ ایسے گھروں کے لوگ نسبتاً زیادہ خوش پائے گئے ہیں جو ہفتے میں کم از کم 3 دن گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں، اب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، گھر میں چاہے زیادہ پکوان نہیں ہے، بیٹھ کے ہم مل جل کر کھانا کھائیں تو یہ بھی انسان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری خوشیوں کا زیادہ تر تعلق جو ہے دوسروں کی ذات سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں سے توقعات جو ہیں وہ زیادہ جوڑ لیتے ہیں۔ آپ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات جو ہیں جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ اسی قدر زیادہ خوش رہ سکیں گے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں بیوی کا پاکیزہ تعلق یہ جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے اسی قدر زیادہ خوش رہے گا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ خوش رہنے کے لیے اپنے بچوں اور بہن بھائیوں میں زیادہ دلچسپی لیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آخر یہ خوش کیوں ہے؟ ہماری پریشانی کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے ایسی توقعات قائم کر لیتے ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر نہ پوری ہو تو انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ توقعات جتنی کم ہوں گی، خوش رہنے کے امکان اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اپنے لیے ایسے اہداف مقرر کریں، ایسے ہدف اپنے لیے چنیں جن کو پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر آپ ایسا ہدف چن لیتے ہیں جس کو پورا کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں گے تو اس سے ہماری خوشی میں جو ہے وہ دگنا اضافہ ہوگا۔ ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں گے تو اس سے ہمیں دلی خوشی اور اطمینان ملے گا۔
ہر انسان چاہے جتنا بھی وہ جو ہے گھر میں مفلس ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ چند دو بول ہمدردی کے اور ایک خوبصورت سی چہرے پر مسکراہٹ لائے تو وہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے پھول کھلانے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے خود کو بھی انسان کو بہت تسکین ملتی ہے۔